आप अंदाजा करेंगे 18% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया। सबसे जो खतरनाक चीज हुई है इस बजट में वो ये हुई है कि तमाम फलाही कामों को बंद कर दिया गया। मुलाजमीन सबसे ज्यादा हेड हार्ट होंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त मुलाजमीन होंगे। सबसे बड़ी जो चीज इस वक्त जी डेवलपमेंट की अब तक की हुई है मेरी नज़र में बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट में कश्मीर के मामले में जो हुई है फारूक अब्दुल्ला का बयान है इंडिया से। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अक़वाम मुत्तहिदा को फारूक अब्दुल्ला ने आज़ाद जम्मू कश्मीर जो आज़ाद जो कश्मीर इंडियन कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ से बयान दिया है कि जाके अक़वाम मुत्तहिदा को बताएं कि पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ मुज़ालिम हो रहे हैं। थैंक यू आसम मनी साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ तस्वीर और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान की होंगी, मेरा दिल ये एक्सेप्ट कर इतना तमाम होने के बावजूद उन्हें बंदे तक मार दिए हैं। पर मुज़ालम का जो लेवल है वो बिल्कुल वही है जो इसराइल में होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 13 जून 2026 और हफ्ते का दिन। बजट आ गया सर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक और थोड़ा पड़ा, जहाँ पे इतने सारे थोड़े पड़े हैं और ये एक और थोड़ा, इससे पता नहीं कौन उठती कि नहीं उठती। लेकिन बजट बड़ा ज़बरदस्त था जी। बजट देखें, ये बजट किस वक़्त में आया? ऐसे वक़्त में बजट आया जब मुल्क के हालात जो हैं वो बड़े ही बुरे हैं और यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को बूस्ट करने के लिए, ये गवर्नमेंट को बताने के लिए कि वो एक फलाही गवर्नमेंट है और वो उसका अवाम से बड़ा प्यार है, उसकी क्या करना चाहिए, उसकी इज्जत जो है उसको रीइंस्टेट करने के लिए, कुछ बताने के लिए हर हुकूमत अपने बजट में कुछ ना कुछ दिखाती है कि जी हमें अवाम से बड़ा प्यार है, हम अवाम के साथ हैं और हम ये बजट। लेकिन इसमें इन्होंने ऐसे बताने की कोई कोशिश नहीं की है। उसकी रीज़न ये है कि जी उन्होंने जब वोट ही नहीं, हुकूमत की वो हुकूमत जो बनी है वो अवाम के वोटों से बनी ही नहीं है, तो फिर इसी तरह के बजट आएँगे जिस तरह के ये बजट है। यहाँ पे मैं क्लिप देख रहा था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब जब बजट की स्पीच देने के लिए जा रहे थे, लोगों ने जो है कहा, खान साहब कैसा बजट आएगा? उन्होंने कहा आप तमाम लोग खुश होंगे। ये इमरान खान का बजट था, इमरान खान की तरफ से हुकूमत था और ये इमरान खान था। लेकिन अब इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है जी कि इस बजट में जहाँ पे पाकिस्तान कोई जंग नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के पास बेपनाह असला है, बेपनाह फौजी है, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि कमिश्नरों को, डिप्टी कमिश्नरों को गार्डिंग दी जाती है खुश करने के लिए, बताने के लिए कि देखें जनाब आपके लिए हमने ये किया, आपको ये किया। तो पाकिस्तानी कौम बेसिकली जो है वो एक करप्ट कौम के हम अख्तियार कर चुके हैं, जहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए पैसा दिया जाता है और समझा जाता है कि पैसे से लोग खुश हो जाएँगे, वो काम करेंगे, लोग खुश हो जाएँगे। इसी तरह पाकिस्तान के इस बजट में बड़ा हिस्सा जो है वो जो तरक्याती जिसे हम कहते थे वो भी निकाल दिया, फलाई बजट वो भी निकाल दिया। क्या ये 18%, आप अंदाजा करेंगे 18% डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया। किसके लिए बढ़ाया गया ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो लग ये रहा है कि हुण जरनैलों ने भी खुश करना, फौजियों ने भी। देखो तुहानू इन्ने पैसे आ गए ने, जो बॉर्डर पे खड़ा उसकी अम्मी का इलाज करवाना है, उसको भी तो खुश रखना है ना। वो इतने में खुश हो जाएगा, उसकी अम्मी का इलाज हो जाएगा, वालिदा का या उनकी बेगम का इलाज हो जाएगा और वो इसी में खुश है कि जी वो साहब जो हैं वो, क्योंकि बेसिकली हम ये गुलामाना किस्म के, मैंने इनको देखा है, ये बड़े गुलाम किस्म के लोग होते हैं। एक जब सलूट मार रहे होते हैं उसको बड़े अच्छे लगते हैं वहाँ पे सलूट, लेकिन मैं यहाँ पे इस मुआशरे में रह के मैंने देखा है कि ये बड़ी गुलामाना किस्म की सिफात पाई जाती हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, उसमें क्या पाया जाता है नहीं पाया जाता, लेकिन इस वक्त जो बजट की सूरत-ए-हाल ये है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता था। बजट की सूरत-ए-हाल ये है जी कि 18% जो है, ये समराइज़ मैं करके बता रहा हूँ, 18% जो है वो बजट बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान की फ़ौज का। 15.26 ट्रिलियन का टारगेट है जी, जो इन्होंने इकट्ठा करना है, टैक्सेस जो इकट्ठे करने हैं वो 15.26 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपये का टारगेट है। और हैरत अंगेज तौर पे वो कैसे हासिल करना है? वो टैक्सों पे लेवीज लगा के हासिल करना है। ये लेवीज के मद में जो पैसा लगेगा, जो टैक्स लग रहा है, ये वहां से हासिल हो रहा है। ये आईएमएफ को टारगेट अचीव करके दे रहे हैं। मुलाजमीन जो है इस वक्त, जो पाकिस्तान में जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, सबसे ज्यादा हार्ड हिट, ये मेरी खबरें नहीं है, ये मैं अपने पास नहीं बता रहा, ये रॉयटर्स ने जो खबर दी है, रॉयटर्स की न्यूज की एजेंसी जो है रॉयटर्स है, उनकी जो वो खबर है उसके मुताबिक मुलाजमीन सबसे ज्यादा हेड हार्ट होंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त मुलाजमीन होंगे, जिनको ऊपर ये सारे का सारा बजट गिरेगा। 4% की ग्रोथ का टारगेट रखा गया और इस वक्त हाल ये है कि पहले भी नहीं रखे थे इन्होंने, तो 3 तक पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से। ये जो इनकी जो ग्रोथ होती है, अब हम इमरान खान साहब 6 पे छोड़ के गए थे बाय द वे। सबसे जो खतरनाक चीज हुई है इस बजट में वो ये हुई है कि तमाम फलाही कामों को बंद कर दिया गया। फलाही काम कौन से हैं?
فلاحی کام یہ ہے جی کہ آپ کی جو سیوریج بننے ہیں، آپ کے جو علاقے میں چیزیں ہونے کام ہونی ہیں، سڑکیں وغیرہ بننی ہیں، ان کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا سویا ہے سینٹر نے، اور انہوں نے کہا جی کہ IMF کا ہم نے معاملات کو سیٹ کرنا ہے، تو پہلے ہم وہ کام کریں گے، اس میں آپ کے علاج معالجہ بھی آ جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی آ جاتی ہے، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں انہوں نے ایک طرف رکھ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ کام نہیں ہوں گے، اب صرف IMF کو بجٹ جو ہے نا وہ ہم نے پیسے پورے کر کے دینے ہیں جو ہم نے لیے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ جی، لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے جی کہ پاکستان کی جو متوسط طبقہ ہے، جو درمیانے طبقہ ہے، جو امیر نہیں ہے، یہ غریب، وہ اور غریب ہوگا، وہ غریب سے غریب تر ہوگا، جو متوسط طبقہ وہ ٹوٹلی ختم کر دیں گے اس کو، وہ رہنے نہیں دینا نا، ان تو مقام کو دینا۔ اچھا جی، ایک بڑی فنی قسم کی چیز جو میں نے ایک اور دیکھی، جو سامنے آئی ہے، جو لوگ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے بے انتہا سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے تو خیر یہ بات یاد نہیں تھی، وہ ویڈیو یہ چیز دیکھ کے یاد ہے کہ 20,000 تھا عمران خان کے دور میں، ایک عام آدمی کی جو تنخواہ تھی ایوریج تھی وہ 20,000 روپیہ تھی، اور اس پہ رو رو کے شہباز شریف نے برا حال کر لیا تھا، اور آج وہی شہباز شریف بتا رہا ہے جی کہ 8,443 روپے کمانے والا غریب نہیں ہے۔ دسو کرو گل، یہ وہ طریقہ ہے ان کا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، بجٹ بہتر کرنے کا انہوں نے طریقہ نکالا جی کہ پہلے 20,000 والا غریب سی، انہوں کا ٹائم آیا تو 8,000 والا بھی جو ہے امیر ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے جی بجٹ کی، پاکستان کا بجٹ۔ اب میں اس موقع پہ ڈیٹیلز بجٹ کی آپ کو بہت ساری جگہوں سے مل جائیں گی، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ بھجن جو ہن بھی نہ نکلو تو کدوں نکلو گے، کدوں نکلو گے اپنے ملک دی خاطر، کدوں نکلو گے اپنے آپ دی خاطر، کب نکلیں گے، کدوں تانوں حوصلہ پائے گا اس کام کا۔ بہرحال یہ صورتحال یوں ہے، اور لگتا ہے اس طرح تک چلنی ہے۔ کشمیر کی طرف آئیں نظر، کشمیر کی پوزیشن یہ ہے جی کہ کشمیر میں پچھلے 2-3 دنوں میں بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں۔ پہلے کہا گیا جی لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں، انہوں نے ختم کر دیا، بعد میں خبریں ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، وہاں پہ نیوز کوئی نہیں آ رہی، انٹرنیٹ کی بندش ہے، خبریں بہت کم نکلتی ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، اور زبردست طریقے سے اپنا جو دفاع وہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہوا یہ سر کہ صورتحال جس قسم کی بنی کہ کہا گیا جی کہ لوگ اب منتشر ہو گئے، لیکن وہ ایکچولی منتشر نہیں ہوئے تھے، وہ ریسٹ کرنے گئے تھے، یا جو بھی انہوں نے جو کچھ بھی کرنا وہ کیا، لیکن اب ان کے جو پروٹیسٹ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خواتین اور بچے شامل ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں خواتین وہاں پہ شامل ہوئی ہیں، بہت بڑی تعداد میں خواتین کا آنا یہ انڈیکیشن ہے کہ اب یہ گھر گھر کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ جب خواتین ایسے معاشروں میں جہاں پہ خواتین کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، وہ گھروں سے باہر ہی نکلتی، ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، وہ جب اپنی جنگ میں صف اول میں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں، بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بچوں کا اس میں حصہ لینا یہ انڈیکیشن کرتا ہے، کسی اور طرف اشارے کرتا ہے۔ ایسے میں یہ گولی چلا کے کتنوں کو ماریں گے، عاصم منیر صاحب یہ کیا کیا کروائیں گے، اس کا تو ہمیں نہیں پتا کہ اب وہ آگے چل، کیونکہ ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا تو وہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم منیر کا دور ہے، سید عاصم منیر صاحب کا دور ہے، جہاں پہ وزیر اعظم لیلا ویسے ان کی کیا اوقات ہے، سارا کچھ عاصم منیر صاحب کی ہے، وہ عاصم منیر صاحب کے اختیار میں ہے، وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تو وہ جہاں پہ کیا کریں گے، کہاں تک لے کے جائیں گے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بچے اور خواتین اس جدوجہد میں شامل ہو گئے ہیں۔ کچھ تصاویر اور کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کی ہوں گی، میرا دل یہ ایکسیپٹ کر، اتنا تمام ہونے کا باوجود انہیں بندے تک مار دیے ہیں، تب بھی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ دکانوں کے تالے توڑے جائیں گے، لوگوں کے موٹر سائیکلوں کی آگ لگ جائے گی، کون کرے گا؟ فوجی جوان کریں گے، فوجی جوان یہ کام کرے گا، اپنی نوکری بچانے کے لیے کر رہا ہے یا جیسے بھی وہ کر رہا ہے۔ یہ بڑے دل خراش ہے کہ دکانوں کے تالے توڑے گئے، وہاں سے چیزیں اٹھائی گئیں، لوٹ مار کی گئی، اور ان جوانوں نے، فوجیوں نے کی اور ان لوگوں نے کروائی۔ یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے، یہ لگتا نہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ تو قابض فوج ہے، یہ تو کوئی اسرائیلی فوج ہے، اسرائیل میں بھی شاید اس طرح نہیں ہوا ہوگا۔ بہرحال مظالم کا جو لیول ہے وہ بالکل وہی ہے جو اسرائیل میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی عاصم منیر کی حکومت نے جو فسطائیت کا جو طریقہ کار اختیار کیا، جو حکومت کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہوا، جو لوگوں کو کنٹرول کرنے کا چیز کی ہوئی ہے، وہ بالکل اسرائیلی سٹائل ہے، مار دے پان دے،
اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور آپشن اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. سب سے بڑی جو چیز جس وقت ڈیولپمنٹ کی اب تک کی ہوئی ہے میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں کشمیر کے معاملے جو ہوئی ہے فاروق عبداللہ کا بیان ہے انڈیا سے فاروق عبداللہ کا بیان ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت جو کام کر رہی ہے اس کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کو کہا کہ جی آپ انٹروین کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اقوام متحدہ کو فاروق عبداللہ نے آزاد جموں کشمیر جو کشمیر انڈین کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے بیان دیا ہے کہ جا کے اقوام متحدہ کو بتائیں کہ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. تھینک یو آصم منیر صاحب، بہت شکریہ، یہاں پہ لاگے کھڑا کر دیا. اور میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، آپ انسان کا کردار دیکھتے ہیں، آپ کریکٹر دیکھتے ہیں، اب انسان کرتا کیا. میں ایک بات اکثر اپنے پرائیویٹ لوگوں میں حلقوں میں بتاتا ہوں تو مجھے بڑا وہ آپ کو بھی میرے خیال میں مجھے شیئر کرنی چاہیے یہاں پہ. وہ یہ ہے جی کہ میں ایک جگہ کہیں جاب کرتا تھا تو وہاں پہ میرا ذرا مینیجریل رول تھا، افسر سیمو تھے تے میں جو کم تے آنا تے ایک دو منڈے سے تو مینوں گلاں کڈن لگ جانا. انہوں نے میں نے سن لی وہ باتیں، گالیاں میں نے سنی اپنے کانوں سے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ میرے ساتھ جب بات کرتے تھے، کام کرتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح بھائی کھڑے ہوتے ہیں. تو اس نتیجے سے میں نے وہاں سے ایک نتیجہ اخذ کیا، میں کہ آپ عمل دیکھا کریں، انسانوں کے عمال کیسے ہیں، باتوں کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں، کسی غصے میں، کسی رویے میں کسی نے کوئی بات کر دی ہو تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کا عمل کیا ہے. اب آپ دیکھیں جی پاکستان کے حالات دیکھ لیں، آپ عمل کو دیکھیں سر، آپ عمل دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا، آپ اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا عمل دیکھیں. عمران خان کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عمل دیکھیں آپ ان کا. اور عمل کے بارے میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل دیکھیں ان کا. عمل ان کا یہ ہے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہوا، اس سے پاکستان کی کیا بہتری ہو سکتی ہے. انہوں نے عوام کا ووٹ چوری کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان کی کیا بہتری ہو سکتی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی، اس سے کیا بہتری ہو سکتی ہے. کسی قوم کی، اس ملک کی کیا بہتری ہو سکتی ہے. 6% پر جاتی ہوئی اکانومی کو تباہ کر کے نیچے پھینک دیا، کیا بہتری ہو سکتی ہے. اس سے کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اور یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور اب کشمیر کے اندر گولیاں چلا کے کیا بہتری ہو سکتی ہے. مجھے بتائیں پاکستان کی کیا فائدہ ہے اس میں، پاکستان کے کیا فائدہ ہے. یہ 12 سیٹوں کا معاملہ عمران ریاض نے حل کیا ہے کہ جی ان کو سمبولک کر لیں، ان کو بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں، تو بڑی اچھی آپشن ہے، لیکن نہیں لی گئی. اس سے اور بھی کچھ آپشن نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، گولی چلانی ہے. کیا بہتری ہو سکتی ہے اس میں. سر یہ عمل بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت جس کا نام سید آصم منیر شاہ ہے، یہ پاکستان مخالف شخصیت ہے. مورن بلوچ کو اندر کرنے سے کیا آپ کو مل سکتا ہے. جو لوگ وہاں گرفتار ہو رہے ہیں ان سے بات چیت نہ کر کے وہ کیا آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. ہارڈ سٹیٹ بنا کے آپ کون سے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے آپ نے جو اب تک کی ہیں. نہ اکنامک، نہ اخلاقی، نہ نفسیاتی، نہ فلاحی، نہ اقتصادی. کون سا ایسا ٹارگٹ ہے جو آپ نے اچیو کر لیا. یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہیں، یہ ملک دشمن کام ہے، سارے کے سارے پاکستان کو توڑنے والے کام ہیں. کوئی ایک کام آپ مجھے بتا دیں کہ جو اس میں کیا. عمران خان کو صرف اگر آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے وہ کام کر رہا ہے، ساری کی ساری وہ چیزیں کر رہا ہے جس سے قوم، ملک اور وطن سٹرونگ ہوتا ہے. وطن سٹرونگ ہوتا ہے جب آپ کی عدالتیں انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ ہوتی ہیں. عدالتیں آج اس کا بنایا ہوا ادارہ، اس نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا، اس نے ایک ادارہ بنایا. اس ادارے کا نام تھا شوکت خانم ہاسپٹل. آج وہ جیل میں بیٹھا ہے. 38 کروڑ روپے کی میں نے خبر سنا ہے کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ میں 38 کروڑ روپے اکٹھے کیے ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جو بڑھتا جا رہا ہے. تیسرا اسپتال بن رہا ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بن رہا ہے، لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشن بنا ہے. اسی شخص کو جو انسٹیٹیوشن بنا رہا تھا، پاکستان کو انسٹیٹیوشن بنا کے دینا چاہ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے شوکت خانم کو نے بنایا، اس نے آپ کو انڈر کر دیا. اس کے تمام اقدامات کی میں بات کر رہا تھا، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جس سے ملک مضبوط ہوتا ہے، اکانومی مضبوط ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو پاورٹی سے نکالا جا سکتا ہے. چائنا گیا عمران خان، پہلی دفعہ اس نے کیا بات کی کہ مجھے چائنیز سے پوچھا کہ جناب اتنے میں آیا تو میں نے ایک گل دسو، آپ نے کس طرح اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی میں سے آبادی ہے، اس کو اپنے غربت سے نکال کے باہر کر دیا، کیسے کر دیا. اور یہ بات میں ہر جگہ کرتا ہوں انگلینڈ میں کہ چائنا کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ چائنا کو یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کو غربت سے نکالا، انہوں نے سارے امیر کر دیے.
इंग्लैंड में आपको बता रहा हूँ कि उनके 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो हैं, वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब इंग्लैंड का खर्चा इतना है कि 10-10 हज़ार पाउंड का खर्चा इस साल वहाँ पे साल का, इसका मतलब है चाइनीज़ अफ़ोर्ड करते हैं। यहाँ तक वो आ गए हैं। वो कैसे हुआ मुमकिन हुआ? वो सारे काम मुल्क के फलाह के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए इमरान खान कर रहा था। उसको आपने उठा के अंदर फेंक दिया। अब ये कहना कि ये गद्दार कौन है गद्दार? अब गद्दार कौन है? देखना ये पड़ेगा अब गद्दार कौन है? गद्दार वो शख्स है जिसने इस मुल्क को तोड़-फोड़ के रख दिया। बजट में 18% हासिल कर ਲਿਆ ਜੀ 18% ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਲੇਕਿन ले लें। ले हार्ड स्टेट है, ले लिया और लेने वाले कौन है? ले ले। ये शहबाज शरीफ वो बैठ के लहक-लहक के बातें करता है बिलावल और ऊपर से ये शहबाज शरीफ है, ये इनके करतूत है। क्योंकि उनको पता है कि हमने वोट लेके आना नहीं है, इनको पता है बदमाशी से कौम में उठना नहीं है, हमने अपनी बदमाशी करनी है, दैट्स इट। खबरें चलवा देते, इमरान खान को निकाला, इमरान खान को अंदर भेज दिया। कमाल हो गई। जी, वो गरीब किस्म का ये मुल्क पाकिस्तान प्रैक्टिकली एक डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। पाकिस्तान एक फ़ेल स्टेट है। पाकिस्तान वाक़तन एक फ़ेल स्टेट की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। पर बजट आपके सामने है जी और कश्मीर के हालात भी आपके सामने हैं। देखते हैं कौम अपने हाथों में चीज़ों को लेती है, कब लेती है। इमरान खान की एक बात याद आ गई मुझे कि आज़ादी कोई देता नहीं है, छीननी पड़ती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।